السلام علیکم، ورلڈ وائس ڈیجیٹل سے میں ہوں طارق جمال۔ 2018 کے انتخابات میں پاکستان مسلم لیگ نون زوال کا شکار تھی اور پی ٹی آئی چڑھتا ہوا سورج تھی۔ آج 2023 میں آئندہ انتخابات کی آمد ہے اور پی ٹی آئی ڈوبتا ہوا سورج ہے اور مسلم لیگ نون چڑھتا ہوا سورج ہے۔ ان دونوں جماعتوں کے سیاست عروج و زوال پر تبصرہ کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں سینئر صحافی امداد اللہ قریشی صاحب۔ جی قریشی صاحب، یہ دونوں جماعتیں پچھلے کوئی 2013 سے لے کے 23 تک برسر اقتدار رہیں۔ ان 10 سالوں میں دونوں جماعتوں کی کارکردگی اور ان کی قیادت کی نقطہ نظر پہ آپ کی کیا رائے ہے؟ اس کا تقابلی جائزہ ہم پیش کرنا چاہتے ہیں، آپ اس پہ کیا کہیں گے؟ جی شکریہ طارق جمال صاحب، آپ نے ایک اہم موضوع کا انتخاب کیا ہے۔ بات یہ ہے طارق جمال صاحب کہ آپ نے مسلم لیگ نون اور پی ٹی آئی کی بات کی ہے۔ میرے نزدیک جو ہے مسلم لیگ نون جو ہے اس وقت بطور سیاسی پارٹی کندن بن چکی ہے۔ اس کی وجہ کہ اس نے بیشتر دور اسٹیبلشمنٹ کے دیکھے ہیں اور اسٹیبلشمنٹ کی سختیاں بھی اس نے برداشت کی ہے۔ لیکن جو پی ٹی آئی ہے وہ پارٹی تو بن گئی ہے، لیکن میرے خیال جو ان کے لیڈر ہیں عمران خان جو ان کے لیڈر ہیں وہ بطور سیاسی لیڈر اتنے مضبوط نہیں ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے دیکھ لیا ہوگا کہ جو پارٹی حال ہی میں برسر اقتدار رہی ہے اور انہوں نے بلا شرکت غیرے 4 سال اقتدار کیا ہے، اور لیکن اس کے باوجود ہوا یہ ہے کہ آج جب وہ اقتدار میں نہیں ہیں تو خزاں کے موسم میں جس طرح درختوں کے پتے جھڑتے ہیں اس طرح سے ان کے لوگ جھڑ رہے ہیں۔ لیکن وہ بھی قریشی صاحب مخلوط حکومت ہی رہی ہے، جیسے یہ 16 ماہ ان کی پی ڈی ایم کی رہی ہے، پہلے پی ٹی آئی کی بھی مخلوط تھی بلا شرکت غیرے، تو آپ نہیں کہہ سکتے اس کو۔ لیکن بے شک وہ مخلوط حکومت تھی، لیکن وہ جتنی مضبوط تھی اور آپ کو پتہ ہے جس وجہ سے وہ مضبوط تھی، اس کے اندر آپ یہ دیکھ لیں کہ بے شک ان کے پاس کوئی بہت زیادہ اکثریت نہیں تھی، لیکن اس کے باوجود 4 سال وہ حکومت چلی ہے، اور کے پی کے میں ان کی حکومت تھی، وفاق میں ان کی حکومت تھی، اور سینٹ میں جو ہے ان کی اکثریت تھی۔ اس کے باوجود آج آپ دیکھ لیں، جبکہ اس کے مقابلے میں اگر آپ مسلم لیگ نون کو دیکھتے ہیں تو جو 4 سال ہے ان پہ زوال کا دور رہا ہے، ان کے بندے پکڑے گئے ہیں، 1.5-2 سال بندے اندر رہے ہیں، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ وہ ان کا بندہ کوئی ٹوٹ نہیں سکا، اس کے بندے نے کسی بندے نے پارٹی نہیں بدلی، کوئی بندہ ٹوٹا نہیں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ پارٹیوں کا قد کتنا ہے۔ لیکن قریشی صاحب، وہ جو پارٹی آپ جن بندوں کی بات کر رہے ہیں ٹوٹ کے آئے پی ٹی آئی میں، اور آپ کا اشارہ ہے کہ وہ اب چھوڑ گیا پی ٹی آئی کو، تو وہ پہلے کون سا پی ٹی آئی میں تھے؟ ان کو پہلے الیکٹیبلز کا نام دیا گیا تھا اور وہاں سے یہ دوسری جماعتوں سے ادھر آئے تھے، آپ واپس چلے گئے۔ دیکھیں پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان جو اپنا سیاسی نعرہ لے کے آئے تھے تو وہ نعرہ ناکام تھا ان کا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے پھر وہی گند اکٹھا کیا اپنے ساتھ جس گند پہ یہ تنقید کرتے رہے، اور آپ نے دیکھا کہ باری باری عمران خان صاحب نے ان سب لوگوں کو لیا جن پہ وہ خود تنقید کرتے رہے۔ شیخ رشید پہ وہ تنقید کرتے تھے اور اسے اپنا چپڑاسی کہتے تھے، میں آپ کو اپنا چپڑاسی بھی نہ رکھوں، تو شیخ رشید ان کا ہراول دستے کا مجاہد رہا۔ پھر اس کے بعد وہ لے آئے اسے لے آئے چودھری پرویز الہی صاحب کو، اسے چور ڈاکو کہتے تھے، پھر چودھری پرویز الہی صاحب ان کے بہت قریب ہو گئے۔ اس طرح بے شمار لوگ ہیں جن پہ وہ تنقید کرتے تھے، بعد میں وہ سب کے سب ان کے دست و بازو رہے ہیں۔ تو ایز اے گورنمنٹ آپ کارکردگی کا جائزہ لیں تو آپ کو کیا فرق نظر آتا ہے دونوں جماعتوں کی حکومتوں میں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ نواز شریف نے 2013 سے 2018 تک حکومت کی ہے۔ 2013 سے 2018 تک عام آدمی کی زندگی خوشحال تھی، ٹھیک ہے۔ اس کے اندر بے شک نواز شریف کو بہت چیلنجز تھے، اس کے اندر اسے اپنا بجلی کے بحران کا سامنا تھا، دہشت گردی تھی اس وقت ملک کے اندر، اس کے علاوہ اس وقت اور بہت سارے چیلنجز تھے، لیکن اسے جیسے ہی حکومت ملی وہ کام کرنے میں جت گیا، اور اس نے بڑے پروجیکٹ کیے اس ملک کے اندر جس سے خوشحالی آئی ملک میں۔ لیکن اگر ہم عمران خان کو دیکھیں تو اس نے
جو 70 سال میں قرضے لیے گئے ہیں، 70 سال میں اس سے ڈبل قرضہ لیا ہے اس نے اپنا 4 سال کے دور اقتدار میں. اور آپ یہ دیکھ لیں کہ اگر آپ کو 140 روپے کلو گھی ملتا تھا نواز شریف کے دور میں، تو وہ 140 روپے جو گھی تھا وہ 70 سال میں 140 روپے پہ پہنچا تھا. وہ 3 سالوں یا 4 سال میں نہیں پہنچا تھا. لیکن وہی گھی، وہی آئل، خوردنی آئل 500 روپے کلو ہو گیا عمران خان صاحب کے دور میں. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو جو حکومت تو مل گئی لیکن آپ کو حکومت چلانی نہیں آتی تھی. وہ ایک بدترین دور تھا جس کے اندر بیوروکریسی کے ریٹ لگے ہوئے تھے. 1 سال کے اندر 6 سیکٹری تبدیل ہوئے ایک محکمے کے، اور اس کے علاوہ لوگ پیسے دے کے لگتے تھے. جو بندہ پیسے دے کے لگے گا 2-2 3-3 4-4 کروڑ لگا کے پوسٹنگ لے گا، وہ عوام کی خدمت کیا کرے گا؟ لیکن قریشی صاحب، جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ وہ 70 سال میں گھی اتنی قیمت پہ پہنچا تھا اور انہوں نے اتنے، تو اس کا اگر آپ اس انداز سے اس طریقہ کار کو جانچیں گے تو پھر تو 16 ماہ میں پی ڈی ایم کی حکومت میں ریٹس کہاں سے کہاں تک پہنچا رہی ہے. تو وہ 3.5 سال پی ٹی آئی کے دیکھ لیں اور اس کا کمپیئر 16 ماہ سے کر لیں تو 16 ماہ میں انہوں نے تو ڈبل سے بھی کئی گنا. میں اس کا جواب دیتا ہوں. طارق جمال صاحب، بات ہے کہ جب کوئی ایک حکومت ہوتی ہے نا تو اس کی پالیسی کا تسلسل ہوتا ہے. اس کے بعد 5 سال ہوتے ہیں، چیزیں بتدریج بہتر ہوتی ہیں. اگر وہ آپ انہیں بہتری کی راہ پہ ڈال دیں تو وہ بہتر ہو جائے، اور اگر آپ انہیں اپنا تنزلی کی راہ پہ گامزن کر دیں ملک کو تو چیزیں تنزلی میں جائیں گی. اب بات یہ ہے کہ حالات ایسے ہو گئے تھے 3.5-4 سال میں، جس میں پالیسی سازوں نے یہ دیکھا کہ یہ حالات تو قابو سے باہر جا رہے ہیں. ٹھیک ہے، اگر تو ملک ترقی کر رہا ہوتا تو پھر اگر پی ڈی ایم بھی آ جاتی تو اسے ترقی کی طرف جانا تھا. ملک کیونکہ تنزلی کی راہ پہ تھا اور سارے کے سارے معاہدے جناب عمران خان صاحب کے کیے ہوئے تھے، اور جتنے بھی انٹرنیشنل معاہدے تھے وہ سارے عمران خان صاحب کے تھے. تو آپ انٹرنیشنل معاہدوں سے روگردانی نہیں کر سکتے، بے شک حکومت کسی کی بھی ہو. لیکن یہ تو یہی نعرہ لگاتے رہے نا جب تحریک عدم اعتماد پیش کی گئی تو عوام کو بتایا گیا کہ تجربہ کار لوگ ہیں. اب اتنی ساری جماعتوں کے سارے تجربہ کار مل گئے تو پھر تو کوئی رزلٹ نکلنا چاہیے تھا. بات یہ ہے کہ تجربہ کار لوگ ضرور تھے، تجربہ کار لوگ ہیں تو ملک ڈیفالٹ ہونے سے بچا، گرے لسٹ سے باہر آیا. آپ نے دیکھے کہ 16 ماہ میں ملک گرے لسٹ سے بھی باہر آیا اور ڈیفالٹ ہونے سے بھی بچا. لیکن جو نہ تجربہ کار تھے وہ تو اس نیج پہ لے گئے تھے. ٹھیک ہے، وہ اس نیج پہ لے گئے تھے ملک کو کہ اپنا ڈیفالٹ ہو جاتا ملک. یہ جو اس کی قیمت تو چکانی پڑے گی نا. آپ 16 ماہ میں آپ نے وہ حکومت دی ہے جو ٹوٹی پھوٹی حکومت ہے، جس کے اندر 15-16 پارٹیز شامل ہیں. اس کے علاوہ باقی سارے معاملات گڑبڑ ہوئے ہیں. تو اس کے اندر ضروری ہے کہ آپ ایک بندے کو، ایک پارٹی کو، جو بھی پارٹی آ جائے برسر اقتدار، اسے سٹیبل کرنے کے لیے ٹائم دے اور اس سے 5 سال کا حساب مانگے. ٹھیک ہے، عمران خان سے 4 سال کا حساب مانگا جا سکتا ہے اس کی وجہ کہ وہ 4 سال اقتدار میں رہے ہیں. ان سے کے پی کے 10 سال حکومت کا حساب مانگا جا سکتا ہے. وہاں تو 10 سال ہیں، وہاں کوئی تبدیلی نہیں آئی. تبدیلی کے نام پہ حکومت آئی. بات ہے کہ انہوں نے وہاں کا نیب بند کر دیا، نیب کا ادارہ بند کر دیا، وہاں جو اپنا احتساب کمیشن تھا وہ بھی بند. انہوں نے جتنے منصوبے تھے وہاں پہ، یہ بلین ٹری سونامی جو ہے یہ سارے کا سارا فراڈ ہے. اسی طرح وہاں پہ جو انہوں نے اپنا بی آر ٹی بنائی، وہ جو ریپڈ باس ٹرانسپورٹ سسٹم تھا، وہ بھی سارا آپ کے سامنے ہے کہ آپ کے یہاں بھی بنی ہیں میٹرو بسز، اور وہاں بھی ایک سسٹم ہے. آپ اس کا تقابلی جائزہ لے لیں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ اب قریشی صاحب جیسا کہ نیازی صاحب آج کل جیل میں ہیں، تو الیکشن ہوتا ہے تو ان کا ووٹر جو ہے وہ مظلومیت کی ان کو نہیں جائے گی کہ وہ جس کے کہتے ہیں کہ وہ ایک ووٹ میں ایک ہوتا ہے کہ جی مظلوم بن کے ہم دیکھیں جی. لوگ مظلومیت کو ضرور دیکھیں گے لیکن 9 مئی کے واقعات کو بھی دیکھیں گے. ہمدردی کا ووٹ جس کو بات ہے کہ پی ٹی آئی کے سارے 2-3 بڑے گناہ ہیں جی. جو راہبر ہوتا ہے نا یا جو لیڈر ہوتا ہے وہ ہمیشہ قوم کو راستہ دکھاتا ہے. اگر قوم کسی بھی پیچیدگی کا شکار ہو، قوم کسی بھی مسئلے میں پھنسی ہو، قوم کی تربیت کا عمل نہ لیڈر کے ذمہ ہوتا ہے، رہنما کے ذمہ ہوتا ہے.
بات ہے کہ یہاں تو تربیت کی بجائے بالکل کھانا خراب کر دیا گیا، گالی کی سیاست سکھائی گئی، اور ان بچوں کو سکھائی گئی جنہوں نے اس ملک کا مستقبل بننا ہے، گالی کی سیاست سکھائی گئی۔ اور دوسری بات ہے کہ جو سب سے آخری واقعہ انہوں نے 9 مئی والا کیا، وہ تو ویسے ہی ناقابل معافی واقعہ ہے۔ اس کی وجہ ہے کہ وہ آپ دیکھیں جو اس نے 4 سال میں سکھایا وہی چیز عمران خان کے اپنے گلے پڑ گئی۔ اگر اس نے ان کی تربیت اچھی کی ہوتی، انہیں سیاسی راستہ دیا ہوتا، تو میرا خیال ہے کہ عمران خان کو آج یہ دن نہ دیکھنے پڑتے۔ یہ ان کے اپنی ہی غلطیوں کی سزا ہے جو آج عمران خان تو آپ میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان کو صبر کرنا چاہیے تھا۔ جس وقت انہیں حکومت سے نکالا گیا وہ جمہوری راستہ اختیار کرتے، سڑکوں پہ رہتے، لوگوں کو باور کراتے کہ میری حکومت اچھی تھی، اب یہ دیکھیں مہنگائی کتنی ہو گئی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ یہ والا راستہ اختیار نہ کرتے اور وہ سیاسی راستہ اختیار کرتے تو آج عمران خان کو جو ہے ان مسائل کا سامنا نہیں ہونا تھا، بلکہ مجھے لگتا تھا کہ وہ حکومت بھی بنانے کے قابل ہو جاتے۔ تو آپ یہ کنکلوژن کیا دیں گے کہ آپ کی نظر میں پی ٹی آئی جو ہے وہ ختم ہو رہی ہے یا سٹینڈ کرے گی مستقبل؟ دیکھیے بات ہے کہ سیاسی پارٹیاں کبھی بھی ختم نہیں ہوتی، ہاں البتہ اگر شخصیتوں کے بت نہ ہو۔ یہ ایک ایسی سیاسی پارٹی بنی ہے جو صرف عمران خان کے گرد گھومتی ہے۔ اگر یہ عمران صاحب نے اس پارٹی کو اپنے ساتھ ہی اپنی ذات کے ساتھ منسوب رکھا تو پھر یہ عمران خان صاحب کے ساتھ ہی ختم ہو جائے گی۔ لیکن اگر انہوں نے اب اپنا طریقہ کار تبدیل کیا، اس کی پالیسی کو بدلا اور کوشش کی کہ اسے ایک مکمل جمہوری پارٹی، پاکستان میں مسئلہ ہے کہ یہاں شخصی پارٹیاں جمہوری پارٹیاں ہیں، تو ہمیں شخصی پارٹیوں کی دور سے باہر نکلنا پڑے گا اور جمہوری پارٹیاں بنانی پڑیں گی، اور اس سے پھر یہ ہوگا کہ یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ لیکن یہاں پہ مسئلہ وہی ہے پرانا کہ یہاں شخصی پارٹیاں بنائی جاتی ہیں، بنانے والے بھی موجود ہیں اور شخصیتیں بھی موجود ہیں جو پھر اسے تبدیل نہیں کرتی، اور یہ سارے کا سارا گھن چکر ان کے گرد گھومتا ہے۔ شکریہ قریشی صاحب۔ ناظرین ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں تاکہ ہماری بر وقت ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیں، اللہ حافظ۔